میں نے سچوالا جی آپ جوائن کریے. اوکے سچوالا جی بھی جڑ چکے ہیں. سچوالا جی آپ کا بہت بہت استقبال ہے. جی جناب کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ جی میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ ہاں میں بھی ٹھیک ہوں بھائی. کیا چل رہا ہے, کیا بات ہو رہی ہے؟ ہاں میں یہ جو ہمارے جو عبداللہ صاحب تھے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی چونکہ جو کافر تھے وہ مسلمانوں کو مار کر ان کی عورتوں کو سلیوز بناتے تھے, اس وجہ سے مسلمانوں کا کافروں کو مار کر ان کی عورتوں کو سلیو بنانا یہ درست ہے. یہ چیز میں ان سے کنفرم کر رہا ہوں, لیکن وہ کہہ رہے کہ میں جواب نہیں دوں گا اس بات کا. جب آپ ایک آرگومنٹ رکھ رہے ہو تو اس پہ آپ قائم ہو تو ہم اگلا اس پہ کاؤنٹر آرگومنٹ ان سے کریں نا. تو یہ سننے کے لیے ریڈی نہیں تھے, اس وجہ سے میں نے ان کو نکالا ہوں. میں ان کو پھر سے پوچھتا ہوں یہ چیز, عبداللہ بھائی یہ جو آپ نے آرگومنٹ دیا کہ بھائی اگر کوئی ہماری عورتوں کا ریپ کرے گا تو ہم دوسرے کی عورتوں کا ریپ کریں گے, اور دوسرے کی عورتوں کا ریپ کرنا اس لیے صحیح ہے کیونکہ ان کے لوگوں نے ہماری عورتوں کا ریپ کیا. عبداللہ بھائی آپ کا آرگومنٹ, آپ کی دلیل یہ ہے. اور یہ عبداللہ صاحب جو ہے وہ نکل چکے ہیں. سچوالا جی آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی آج حالت یہ ہو چکی ہے کہ یہ رسول اللہ کی جو حرکات تھے, جو عمل تھے ان کے, آج یہ ان کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتے. آج یہ کہتے ہیں کہ ہم بات ہی نہیں کریں گے. کیوں سوال کر رہے ہو آپ 1400 سال پہلے, 1400 سال بعد یہ کیوں کر رہے ہو سوال؟ آج ایسا کیا ہو گیا سچوالا جی کہ یہ لوگ شرمندگی محسوس کر رہے ہیں اپنے نبی کی باتوں کو, ان کی عمل کو, ان کی سنتوں کو یہ ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہ رہے؟ کیا کہیں گے سچوالا جی آپ؟ نہیں دیکھیں, بات تو یہی ہے نا کہ ایک 1400 سال پہلے ایک شخص عرب کے کسی علاقے میں گزر چکا اور کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ کوئی نبی تھا. ٹھیک ہے بھئی, وہ تھا ہوگا نہیں تھا ہوگا, وہ عرب میں گزرا, بھئی ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے بھئی؟ جس کے بارے میں جانتے ہم کچھ بھی نہیں, صرف سنی سنائی باتیں ہیں نا. مسلمان جس شخص کو اپنا نبی کہتے ہیں, دنیا کا کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اس کے بارے میں ایسی بات بتائے جو واقعی ثبوت ہو, شہادہ ہو. کوئی ثبوت نہیں ہے. اور ایسے شخص کو جو ہے فالو کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے مرنے مارنے کو تیار ہوتے ہیں, لیکن اس کے بارے میں اگر سوال کیا جائے کہ بھئی کیا یہ شخص واقعی انسانوں کے لیے رول ماڈل تھا, تو ان کے پاس جواب کچھ بھی نہیں ہے. میں نے تو قرآن کی آیتیں پیش کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ جس شخص کو رول ماڈل آپ سمجھ رہے ہیں, سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کی 50 اگر آپ نکالیں تو میں دنیا کو بتاؤں گا. ظاہر بات ہے میں کوئی حدیث نہیں سنا رہا. حدیث اگر پیش کریں تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں, نہیں بھائی یہ حدیث ضعیف ہے, اس کا راوی جو ہے ثقہ نہیں ہے, امکا ڈھمکا ساری باتیں جو ہے کہتے ہیں نا. میں تو قرآن کی آیت پیش کروں گا. آپ ایسا کریں کہ 33 کی 50 نکال لیجیے, 50. جی بالکل, تو ابھی میں اس نکال کو رہا ہوں. پڑھوں گا اور جو ہے بتاؤں گا کہ اس میں ایکچوئل کیا لکھا ہے اور کیسے شخص کو لوگ رول ماڈل سمجھ بیٹھے ہیں. جی یہ ابھی میں شیئر کر رہا ہوں, ایک منٹ رکیے یار. مجھے یہ شیئرنگ کا آپشن کیوں نہیں آ رہا ہے میرے خیال سے, ایک منٹ رکیے. پریزنٹ, اچھا نام چینج ہو گیا ہے اس کا. یہ لیجئے سچوالا جی, آ گیا سامنے. دیکھیے یہ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 50. اس میں کیا لکھا دیکھیں, یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. اب یوں تو یہ آیت کافی لمبی ہے, میں صرف شارٹ میں کر کے یہ بتاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اب دیکھیے اس کے ایک ایک لفظ پر غور کریں.
जिस शख्स को ये रोल मॉडल कह रहे हैं उसके बारे में खुद कुरान क्या कह रहा है? कुरान बता रहा है कि ए नबी, हमने तुम्हारे लिए वो तमाम बीवियां हलाल कर दी जिनकी उजरत तुमने दे डाली। आपको पता है ना साहिल, देखें कुरान में उजरत का लफ्ज आया है। आप तो जानते हैं उजरत किसे कहते हैं? मजदूरी को। जी, मजदूरी को कहते हैं। मजदूरी को, वेज को कहते हैं। यानी मतलब यह है कि एक शख्स जब निकाह करे तो ये यहाँ पर हमारे उलमा क्या कहते हैं, वहां पर महर का लफ्ज यूज करते हैं, हालांकि कुरान में महर का लफ्ज नहीं है, कुरान में उजरत का लफ्ज आया है। ये उजरत ही से उसकी जमा है उजूर। अल्लाती आतैता उजूरहुन्ना, अगर जिनकी उजरत तुमने दे डाली, जिनकी मजदूरी तुमने दे डाली, वो तमाम औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं। और वो तमाम मिल्के यमीन, वो तमाम लौंडियां, अब जाहिर बात है मौलाना सैयद अबुल आला अल मौदूदी यहां पर लौंडी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए एक खातून को जो है लौंडी कहना कितनी बड़ी उसकी तौहीन है। अच्छा ये भी तो जरा सोचें कि जिस खातून को या जिन खवातीन को लौंडी कहा जा रहा है हमारे उलमा की जबान से, वो आखिर क्या है? किसी और समाज की, किसी की माँ है या किसी की बेटी है या किसी की बहन है या किसी की बीवी है। वो अपने समाज की इज्जतदार खवातीन हैं। उनको लूट मार करके जो है जब उन खवातीन को यहाँ लाया जाता है तो उनको लौंडी कहा जाता है, लौंडी बनाया जाता है। अच्छा अब आप देखिए कि यहाँ पर नबी इन खवातीन जिनको लौंडी कहा जा रहा है उनके साथ क्या फरमा रहे हैं? बगैर निकाह के, यहाँ पर निकाह का लफ्ज ही नहीं है। वो औरतें तो हलाल हो गई जिनकी उजरत तुमने दे डाली, और फिर वो तमाम औरतें जिनको जो लौंडी बनाकर अल्लाह ने तुम्हें दे दिया, मिम्मा अपा अल्लाहु अलैक। अब उसके बाद जो लफ्ज आ रहा है देखिए, तुम्हारी चचेरी बहनें, तुम्हारी फूफेरी बहनें, तुम्हारी खलेरी बहनें, तुम्हारी मुमेरी बहनें, अब आप देखिए बहनें, भाई बहनें सबके साथ निकाह कर सकते हैं। हाँ। नहीं, अब आप देखिए पहली बात तो यहाँ पर ये यहां तक भी निकाह का कोई लफ्ज ही नहीं है। हाँ। सिर्फ ये कहा गया है कि वो तमाम औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं जिनकी उजरत तुमने दे डाली। ये नहीं कहा गया कि वो तमाम औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं जिनसे तुमने निकाह किया, बल्कि उजरत तुमने दे डाली। और फिर जाहिर बात है जो जिनको लौंडी कहा गया उनके साथ तो निकाह नहीं होता ना भाई। देखें अच्छा उनको सचवाला जी, हाँ माफी चाहता हूँ आपको टोक रहा हूँ कि और एक जो आयत है जहाँ पे उजरत का जिक्र हुआ है, वहां ये भी जिक्र हुआ है कि आप उनसे फायदा उठाते हो या आप उनसे प्लेजर लेते हो, उसकी आपको उजरत देना है। हाँ वो तो आम अवाम के लिए, आम मोमिनीन के लिए है। ये आयत एक्सक्लूसिवली किसके लिए? नबी के लिए है। हाँ। सिर्फ यानी ये वो शख्स है जिसको मुसलमान रोल मॉडल कहते हैं सारी इंसानियत के लिए। अब देखें उनकी एक एक चीज जो है यहाँ बयान की जा रही है। अब आप देखें कि वो तमाम हर तरह की बहनें, ऐसा नहीं कहा गया कि मुमेरी बहन, खलेरी बहन, नहीं, बहनें ये सारी जमा के सेगे हैं। बनात का लफ्ज आया है, बनाती अम्मिका व बनाती अम्मातिका व बनाती खालिका व बनाती खालातिका अल्लाती हाजरन माक, वो तमाम बहनें जो तुम्हारे साथ हिजरत करके आई। अच्छा एक और मजे की बात देखें, आप जो है इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करें ताकि नीचे का मैटर भी मैं जो है मैं पढ़ूं। हाँ बस इतना? बस। अच्छा उसके बाद एक और मजे की बात इसमें ये आई है कि वमराअतम मुमिनतन इन वहबत नफ्सहा लिन्नबिय्यि इन अरादा अन्नबिय्यु अन यस्तंकिहहा खालिसतन लक मिन दूनिल मुमिनीन। अब आप देखें कि क्या बात कही गई है कि वो मोमिन औरत जो अपने आप को नबी को गिफ्ट कर दे। अब देखें क्या बातें हो रही है भाई, नबी को गिफ्ट कर दे। यानी एक मोमिन औरत अगर जो नबी को गिफ्ट कर दे, हिबा कर दे,
اور اگر نبی بھی اس کے ساتھ استنکاح کرنا چاہے، استنکاح کا مطلب ہوتا ہے پیورلی سیکس کرنا، یہاں نکاح نہیں ہے، یہاں استنکاح کہا گیا ہے، اگر نبی بھی اس کے ساتھ سیکس کرنا چاہے تو یہ جی ورب ہے نا، وہ ورب ہے، ورب ہے نا، وہ استنکاح جو ہے، جی ہاں ایکشن، کہ اگر نبی بھی اس کے ساتھ استنکاح کرنا چاہے تو یہ کنسیشن، یہ اسپیشل جو ہے، مطلب یہ کنسیشن صرف اور صرف نبی کے لیے ہے، اے نبی یہ صرف تمہارے لیے ہے، من دون المؤمنین، یہ دوسرے مومنوں کو یہ اسپیشل آفر نہیں ہے، یہ آفر صرف تمہارے لیے ہے۔ لوٹ مچی ہے، لوٹ نہیں یار، دیکھیں ذرا یہ کیا الفاظ ہیں، کیا الفاظ ہیں، کیا انداز ہے، دیکھیں۔ اور ایسے شخص کو رول ماڈل کہا گیا، ایسا شخص، اچھا بھئی اگر یہ شخص جو ہے رول ماڈل ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا باتیں کہی جا رہی ہیں۔ یعنی اس آیت کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں سے عقیدت کی پٹی ہٹا لیتا ہے تو اس کو صاف نظر آتا ہے کہ ایک نبی وہ ہوتا ہے جو عورتوں کی جھرمٹ میں رہے۔ کیا انداز ہے، کیا باتیں ہیں، مطلب پورا خیال رکھا گیا تھا رسول اللہ کا، ہر طریقے سے جو بھی ان کی سیکشل ڈیزائر تھی، نیڈ تھی، بڑے ہی اچھے، ہاں مطلب تھوڑی بھی کمی بیشی نہیں تھی اس میں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سرور کائنات، سرور دو کائن، آقائے دو جہاں، رحمت للعالمین، وجہ تخلیق کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیلے کا بہت خیال تھا ہمارے پیارے اللہ کو۔ تو اللہ میاں ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ کبھی بھی ان کا کیلا شریف فارغ بیٹھے، اس وجہ سے یہ سب عطا فرمایا گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ کافر عورتیں نہیں عطا فرمائی اللہ نے پاک مومن عورتیں عطا فرمائی، کہ یہ جو یستن کی ہا ہے، جو خالصتاً ہمارے پیارے نبی کے لیے ہے، وہ مومن عورتوں میں سے ہے، کافر عورتوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ تو گندی ہوتی ہیں، غلیظ ہوتی ہیں۔ تو یہ اسپیشل جو پریویلیج دی گئی ہمارے پیارے نبی کو، آقائے دو جہاں کو، یہ مومنوں میں سے دی گئی، مسلم عورتوں میں سے دی گئی، بلکہ مسلموں کی بھی انتہا مومن، انتہائی پائس عورتوں میں سے دی گئی۔ تو سچ والا جی، آپ اس کے بارے میں کیسے کچھ غلط کہہ سکتے؟ جی بھی ہماری کیا مجال کہ ہم کچھ غلط کہیں بھئی، یہ تو آقائے نامدار ہے، سرور کونین ہیں، ان کے بارے میں ہماری کوئی مجال ہی نہیں کہ ہم ایک لفظ بھی جو ہے کچھ غلط بول سکیں۔ بھئی ہم تو وہی کہہ رہے ہیں جو اللہ کے کلام میں ان کی عزت افزائی کے لیے جو الفاظ بیان کر دیے گئے ہیں۔ خود اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی پاک کے لیے جو الفاظ بولے ہیں، ہم نے انہی لفظوں کو دوہرا دیا۔ بے شک ہم نے اپنی طرف سے نہ تو کچھ کمی کی نہ کچھ اضافہ کیا ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے بھی کہ ہم کچھ یہاں پر کچھ کر سکیں؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بات ہے تو یہی اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک اگلی آیت میری وجہ سے پڑھ دیں گے آپ پلیز، بڑی ضروری ہے اس میں ایڈ کرنے اسی کی، ہاں جی اسی کی جی 51 سر، یہ ذرا زوم کر دیں، عربی ہی پڑھانی ہے 51 کی بھی، تاکہ پتہ لگے نا کہ یہ کبھی بھی ان عورتوں کے ساتھ شادی نہیں ہوئی۔ اگلی آیت آپ کو ایکسپلین کرے گی کہ ان عورتوں کے ساتھ شادی نہیں ہے۔ فالس ٹرانسلیشن نہیں دکھانی، ہمارے پاس سچ والا جی ہیں، عربی پڑھائیں اور ان سے ٹرانسلیشن لیں۔ آیت نمبر 51 سچ والا جی پلیز۔ اچھا، یہ آیت نمبر 51 ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ماشاءاللہ ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک۔ بس یہاں تک پہلے یہاں تک پلیز جی ٹرانسلیشن کر ترجمہ کر دے سچ والا جی، ترجمہ کر دے۔ جی ہاں، ترجی من تشاء یعنی تو جو ہے اس بات کی امید رکھتا ہے، اس بات کی جو ہے تم امید رکھتے ہو کہ من تشاء جو کچھ جو ہے تم چاہو، منہن ان میں سے، ان عورتوں میں سے،
وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ اور تم ان کو چھوڑتے ہو جس کو تم چاہتے ہو. ماشاءاللہ. پھر ومن وَمَنِ ابْتَغَيْتَ اور جن کی تمہاری اپنی جو ہے مرضی ہے، جن کی تمہاری اندر جو ہے تم نے جو ہے جس کو چاہا ہے، ممن عزلت فلا جناح علیک اگر تم جو ہے وہاں پر عزل کرو. اچھا عزل جو ہے ایک وہ عمل کہلاتا ہے جو عین ایجیکولیشن کے وقت اس مادہ منویہ کو باہر خارج کر دیا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے یہ والی چیز کسی بھی ٹرانسلیشن میں نہیں لکھی ہوئی. آگے پڑھیں ذرا, میں نے اس لیے کہا تھا عربی پڑھیں گے آپ. آگے پڑھیں. فلا جناح علیک ذالک ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا يحزن ويرضین بما آتیتہن کلہن. ماشاءاللہ. اچھا یہ بات اس کے قریب ہے کہ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. سچلا جی یہاں پہ آنکھیں کیوں ہیں یار؟ یہاں پہ تو کچھ اور ٹھنڈا کر رہے ہیں اللہ میاں. پہلے ازلتا دے رہے ہیں تو کچھ ٹھنڈا تو کچھ اور کر رہے ہیں. یہاں پہ آنکھیں کیوں ہو گئی؟ بھائی ٹھنڈا کچھ اور ہوگا تبھی تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی نا. آنکھیں ایسے ہی تھوڑی نہ ٹھنڈی ہوں گی. صحیح صحیح. اچھا ولا يحزن اور تجھے کوئی غم نہ ہو, کوئی دکھ نہ ہو. ويرضين اور پھر جو ہے وہ بھی راضی ہو جائیں بما آتیتہن جو کچھ تو نے جو ہے انہیں دے دیا. کلہن ان سب کو. واللہ یعلم ما فی قلوبکم. جی ہاں تو اللہ میاں نے اللہ میاں کی اس آیت کے مطابق نبی نے ان عورتوں کو کیا دیا ہے؟ سیمن. رائٹ, کیونکہ آپ نے عزل کیا ہے تو سیمن ہی دیا ہے نا. نہیں اور کیا دے گئے بھائی؟ یہاں پہ اس آیت کے مطابق تو سیمن ہی دیا ہے نا. ظاہر بات اس میں کوئی مال کا تو ذکر ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بالکل. وہ آیت تو پہلی والی آیت میں ہے نا کہ جو ہے بیما یعنی آتیت اجورہن, وہاں پر پہلی آیت میں. اس میں تو اجور کا لفظ ہی نہیں ہے. بالکل اجور کا لفظ نہیں ہے یہاں پر. پچھلی آیت میں جب جو مسلمان عورت نے اپنا جسم حضور کو ہبہ کر دیا, تحفے میں دے دیا, حضور اس کے ساتھ ڈنگ ڈونگ فرما رہے ہیں جی, اور جس کو چاہے وہ رکھ لیتے ہیں اور جس کو چاہے پیچھے کر لیتے ہیں, اور اس پہ اللہ میاں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جو اگلی آیت ہے سجلہ جی, وہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 6 سال کے بعد آئی تھی, 5 سے 6 سال کے بعد. کون سی 50 کی بات, 91 کی بات کریں, 51 کی بات کر رہے ہیں, 52. اچھا 52 کو بھی پڑھ لیتے ہیں ذرا. اچھا ٹھیک ہے, ابھی 52 بھی لا دیجئے, اسکرین پر لے آئیں. اب 52 کو بھی دیکھ لیتے ہیں وہ بھی کیا کہہ رہی ہے. یہ بھی پڑھ دیں, اس کی بھی ٹرانسلیشن کر دیں. لا یحل. جی اس میں یہ کہا ہے لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. ماشاءاللہ. اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے بعد اور عورتیں تم پر حلال نہیں ہیں, حرام کر ولا دی. يحل یا اس کے بعد جو ہے من بعد, دوسری عورتیں تو من بعد, اس کے بعد تم پر کوئی عورت حلال نہیں ہے. ولا, اب یہاں پہ واو سب لوگوں نے واو کو سننا ہے. واو کا مطلب ہوتا ہے اور نہیں. رائٹ جی جی. ولا ان تبدل بہن, اور اس میں جو ہے کوئی تبدیلی یا مطلب ایکسچینج بھی نہیں ہوگا. یعنی ایکسچینج بھی نہیں ہوگا. من ازواج یعنی بیویوں میں سے. یعنی کہ سچ والا جی یہ جو عورتیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ڈنگ ڈونگ فرمائی, حضور سرور کونین آقائے دو جہاں کے ساتھ ڈنگ ڈونگ فرمائی, ان کو نبی پاک بیوی بھی نہیں بنا سکتے اس کے بعد. اب یعنی کہ یہ ڈنگ ڈونگ والی خواتین ہے, ان کو ہمارے نبی بیوی کے طور پہ نہیں رکھ سکتے, اس کو ایکسچینج نہیں کر سکتے ایز اے بیوی. ولا ان تبدل بهن من ازواج, یعنی ان کو یعنی بیوی کے طور پر ایکسچینج بھی نہیں کیا جا سکتا. ایسا بھی نہیں کہ کسی اور پہلی بیوی کو چھوڑ دیں اس کی جگہ پر ان کو ایکسچینج کر لیں, ایسا بھی نہیں ہے. یعنی کہ یہ عورتیں صرف سیکس ڈال کے طور پہ یوٹیلائز ہوئی ہمارے پیارے نبی آقائے دو جہاں. اچھا اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ولو اعجبک حسنہن, اگرچہ کہ ان کی خوبصورتی تمہیں اچھی لگتی ہو, پھر بھی نہیں, وہ سیکس ڈال کے طور پہ یوز ہوئی ہیں. اچھا اگر جو ہے وہ کب ہو سکتا ہے, الا ما ملکت یمینک, اگر وہ تمہارے لیے ملک یمین ہے, اگر تم ان کو لونڈی بناتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. ہاں لیکن ابھی ہم پچھلی نہیں, یہاں پہ اصل میں کانٹیکسٹ سوئچ ہو رہا ہے. اللہ میاں کانٹیکسٹ سوئچ کرتے ہیں نا,
تو پتہ ہی نہیں لگتا کسی کو اللہ میاں نے کانٹیکسٹ سوئچ کر دیا. اللہ میاں کا قرآن ہی کا عربک جو ہے نا انتہائی فضول ہے. کانٹیکسٹ سوئچنگ کے وقت اللہ میاں بتاتے ہی نہیں کہ میں کانٹیکسٹ سوئچ کر رہا ہوں, لیکن ہم تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں پچھلی والی آیت کے مطابق, یعنی کہ وہ جو مومن عورتیں ہیں وہ تو ملک الیمین نہیں ہے نا سچ والا جی, وہ تو مومن عورتیں ہیں, ملک الیمین نہیں ہے, وہ ہماری سلیو لونڈیاں نہیں ہیں. تو نبی پاک نے جو مسلمان عورتیں لیں جنہوں نے اپنا آپ ہبا کیا ہمارے نبی پاک کے لیے, ان کو اب آپ بیوی کے طور پہ بھی نہیں رکھ سکتے. ولا کا سیگا ہے, واؤ کے ساتھ اور کا سیگا ہے. کوئی مسلمان جو بعد میں آ کے ڈیبیٹ کرنا چاہے وہ واؤ کو مت بھولے. اچھا, ان کو بیوی کے طور پہ بھی نہیں رکھ سکتے, لیکن یہاں پہ اللہ نے بعد میں کانٹیکٹ سوئچ کیا کہ ہاں اگر ملکل یمین ہو تو تجھے رکھ سکتے ہو, پھر اس سے ڈنگ ڈونگ کر سکتے ہو. اچھا آدم, یہ بات بالکل ایسی ہے جس طرح سے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا, بھئی تمہارے لیے یہ ہے نہ یہ ہے, آپ سمجھ رہے نا, لا یحل لک النساء من بعد, تمہارے لیے بیویاں اس کے بعد کوئی حلال نہیں ہے. اور نہ ہم جو کہتے ہیں نا اپنی لینگویج میں ہم کہتے ہیں کہ اور نہ تم ان کو بیوی کے طور پر بدل سکتے ہو. بے شک صحیح سمجھایا آپ نے, آپ سمجھے نا, بالکل نہ تو یہ ہے نہ وہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا نیدر دس نور دیٹ, ایسا ہم کہتے ہیں. یہ دراصل یہ بات ہے. ایبسلیوٹلی, بیکاز دیکھیں نا لا آیت شروع بھی لا سے ہو رہی ہے اور بیچ میں ولا ہے کہ نائدر دس نور دس. بہترین سجولہ جی, لو یو فار دیٹ, بہترین ایکسپلینیشن. اچھا اس کے بعد اللہ اور اس میں ایک لفظ پر آپ نے غور کیا, ولو اعجبک حسنہن, کیوں آیا ہے بھائی؟ کیونکہ محمد صاحب کو اس پہ تفسیر بھی آتا ہے کہ محمد صاحب کو چند ایک ڈنگ ڈونگ والی خواتین جن کے ساتھ محمد صاحب ڈنگ ڈونگ کرتے تھے وہ کچھ اچھی لگ رہی تھی, لیکن لگا نہیں اب تم اسے بیوی کے طور پہ نہیں رکھو گے, سوری نہیں رکھو, نو 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 نو, ایون دو کہ تمہیں محبت کام صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں بس وہی فرماتے رہیں. بے شک وہ سیکس ڈالز ہیں. جی بات یہ ٹھیک ہے نا. تو اب مزید محمد صاحب تم کون سی عورتیں لے سکتے, اب مسلمان عورتیں نہیں لے سکتے تم, نو 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 نو, اب تم صرف سلیو عورتیں لے سکتے ہو. آج کے بعد تم صرف سلیو عورتیں رکھ سکتے ہو. اور اللہ میاں اپنے آپ کو بڑا رقیبن کہہ رہے ہیں. سر یہ رقیب کیا ہوتا ہے؟ رقیب جو ہے اصل میں وہ نگہبان یا پھر جو ہے کسی پر نظر رکھنے والا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا. اور اللہ میاں کہہ رہے ہیں میں تیرے پہ نظر رکھ رہا ہوں وہ محمد. مزید مسلمان عورتیں نہ پکڑی, کافی ہو گئی ہیں, اب صرف لونڈیاں رکھنی ہے تو نے, میں تیرے پہ نظر رکھ رہا ہوں. اللہ میاں تنبیہ کر رہے ہیں محمد کو, محمد تو نمبری نہ کرنا. اچھا ایڈم اور سچوالا جی, میرے خیال سے آپ لوگوں نے ابھی جتنی باتیں بتائی ہے یقیناً ایک مسلمان کو غور کرنا چاہیے, لیکن چونکہ ہم اس کو ون سائیڈڈ نہیں رکھ سکتے کہ ہم کچھ بھی بتا دیں. اور جیسے کہ ایک مومن آئے تھے ابھی عبداللہ صاحب کہ بھائی 2 ٹپلی مارا اور نکل لو, بھاگ جاؤ وہاں سے, ویسا نہیں کر سکتے. ہم ہمارے مومن بھائی کو موقع بھی دیں گے کہ اگر ان کے پاس ہماری باتوں کو کاٹنے کے لیے کچھ ہے تو ہم موقع دیں گے.